ہمارے سماج میں ہمیشہ عورت ہی مظلوم کیوں؟ کیونکہ اس نے ظلم کے خلاف کبھی آواز نہیں اٹھائی. جو ظلم کے خلاف نہیں بولتا وہ مظلوم نہیں، ظالم. میں عرش احتشام ایڈوکیٹ. حالانکہ ہے تو شادی بیاہ کا پروگرام، لیکن یہ کہ ہمیں ہر کسی پلیٹ فارم پہ آ کے جو ہے اس طرح کے لوگوں کو جو ہے سپورٹ کرنی چاہیے، خاص طور پہ جو ہے کمیونٹی کے لیے جو کام کر رہے ہیں. اور یہی میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے پروگرام میں اس طرح کے لوگ لے کر آؤں جو واقعی کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے اپنا ٹائم نکال رہے ہیں اپنے بزی شیڈولز وغیرہ میں. اسی طریقے کے اب جو ہیں میرے پاس گیسٹ جو آئے ہیں ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں اور کنسلٹنٹ ہیں، اور یہ ہے کہ لوکل ہی ہوتے ہیں یہ، اور جس چیریٹی کو یہ پرموٹ کر رہے ہیں، جس چیریٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ پاکستان سے ریلیٹڈ چیریٹی ہے جس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. اور یہی ہے کہ گڈ کاز کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. پوری ایک ٹیم ہے ان کی جو یہ کام کر رہی ہے اس چیریٹی کے لیے، اور چیریٹی کا نام ہے ان کا چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ریہیبلیٹیشن ٹرسٹ، جس کو ہم کہتے ہیں CPRT. ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جو اس چیریٹی میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اور یہی ہے کہ میں اور بہت ساری چیزیں میں بھی بتانا چاہتی ہوں، وہ بھی بتانا چاہتے ہیں، تو میں ان کا انٹروڈکشن جو ہے خود ہی کروا دیتی ہوں اور ان سے میں آپ کو خود ہی ملوا دیتی ہوں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. میں نام بتانا بھول گئی، سوری. ڈاکٹر آفتاب، آپ اپنا خود ہی تعارف کروائیے. انشاءاللہ میں کنسلٹنٹ ہوں ڈائبٹیز اینڈوکرائن میں، لیورپول میں ہی، اور یہاں پر ہم لوگ تقریباً کوئی 25 سال سے ہیں اور چیریٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. بلکہ چیریٹی ہم لوگوں نے ماشاءاللہ ٹیک اوور کر کے اسٹارٹ کر کے رجسٹر کرا کے، سو وی بین ورکنگ فار دی لاسٹ 5 ایئرس. اچھا، تھوڑا سا بتائیے چیریٹی کے بارے میں، کس قسم کی چیریٹی ہے اور کب سے یہ آپ مطلب کر رہے ہیں اور کتنے لوگ ہیں اس میں؟ میں آپ کو بیک گراؤنڈ دیتا ہوں. ہماری پاکستان سے ہم لوگ سارے آئے ہیں، اور ہم لوگ جب بھی پاکستان جاتے ہیں ہم نے سڑکوں پہ بچوں کو بھیک مانگتے بھی دیکھا ہے، چیزیں بیچتے بھی دیکھا ہے، رات کے 2 بجے گاڑیاں صاف کرتے بھی دیکھا ہے، کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں پہ بھی دیکھا ہے. لیکن دیکھا ہے لیکن کچھ کیا نہیں. ایک طرح سے ہم انڈیفرنس پاکستان میں کافی نظر آتی ہے. انسینسٹیوٹی نہیں ہے. پاکستان کے لوگ انتہائی جنرس لوگ ہیں. ہم نے جب فلڈز آئے تھے اور ارتھ کوئک ہوا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ لوگوں نے اربوں کے حساب سے دیا، خود گئے. لیکن بچے ہمارے اس وقت سڑکوں پہ تقریباً ایک رف ایسٹیمیٹ کے حساب سے 2 ملین بچے سڑکوں پہ کام کر رہے ہیں. یونیسکو کی ابھی رپورٹ آئی ہے جس میں 25 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں. So it's a huge problem پاکستان میں. ایجوکیشن نہیں ہے اور وہ سڑکوں پر بیسیکلی ایکسپوز ہوئے ہیں ٹو کرائم، ٹو ابیوز آف آل کائنڈس. ساری دنیا شور کرتی ہے کہ جی پاکستان از بیکمنگ اے ہب فار آل کائنڈ آف کرمنل ایکٹیویٹیز. لیکن ہیلپ کرنے میں تھوڑی سی لوگ کبھی ہچکچاہٹ ہے. تو ہم لوگوں نے، دوست ہیں میرے الطاف خٹک، جنہوں نے اسی طرح وزٹ پہ جا کے دیکھا تو ایک دم بچے نظر آئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے میک ڈونلڈس کے باہر کھڑے ہوئے. اینڈ ہی ڈیسائیڈڈ کہ سم تھنگ نیڈس ٹو بی ڈن. تو ہمارا ایک سینٹر جب پشاور میں کھلا، میں نے اس کی ویڈیو رپورٹ دیکھی اینڈ دیٹس ہاؤ آئی گاٹ انوالوڈ. اور ہم لوگ کرتے کہ میں نے خیر اس کو پہلے رجسٹر کرایا، UK میں رجسٹر کرایا، پھر اس کو پاکستان میں رجسٹر کرایا. سو وی آر اے ویری ٹرانسپیرنٹ چیریٹی. ہم لوگ کا بڑا یونیک پروگرام ہے یہ. دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ ایوری باڈی ڈز. ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم بچوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ایک شہر کے اندر جہاں پر بہت سارے بچے یا کوڑے کرکٹ پہ کام کر رہے ہیں، یا گیراجز میں کام کر رہے ہیں، یا ریسٹورینٹس میں برتن دھو رہے ہیں، اور ان کو پھر اپروچ کرتے ہیں، ان کے پیرنٹس کو اپروچ کرتے ہیں. یہ بچے جو ان کے والدین ہیں لیکن جھگیوں میں رہتے ہیں، سڑکوں پہ رہتے ہیں، اور ان کو ہم سینٹرز میں لے کے آتے ہیں روز 6 دن اور 3 گھنٹے کے لیے. اور ان کو ہم پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم ان کو بچپنا دینے کی واپس کوشش کرتے ہیں. یہ 8-8 سال کے، 6-6 سال کے، 10-10 سال کے بچے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی پراپر کھلونا تک نہیں دیکھا، اور لٹرلی یہ سڑکوں پہ ان کی زندگی گزر رہی ہے. تو ان کو ہم بچپنا واپس دیتے ہیں، ان کو خوب کھیل وغیرہ دیتے ہیں تاکہ ان کا دل سڑک پہ جانے کا نہ کرے، ان کا دل کرے کہ ہم سینٹر میں ہوں. ہمارا آئیڈیا یہ تھا کہ اپنے بچوں کو دیکھنے کے بعد نا، کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجو تو ایک رونا دھونا ہوتا ہے. اسکول جانے میں تو کوئی بچہ خوش نہیں ہوتا نا، وہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب اس کا اپنا دل ہو جانے میں. تو ہمارا یہ تھا کہ ان کو اسکول کا نہیں زور لگانا، سڑک چھوڑ کے نہیں آئیں گے یہ، ان کو کھیل کود میں پہلے لگائیں. تو ہمارا ایک یہ یونیک چیز ہے کہ ہم ان کو خوب کھلاتے ہیں. دوسرا پھر ہم ان کو یہ کرتے ہیں کہ ان کو وہ زندگی کا ٹیسٹ دیتے ہیں جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. مثلاً ہم ان کو
مہینے میں 1 یا 2 دفعہ فاسٹ فوڈ چینز میں لے کے جاتے ہیں پاکستان میں، جہاں پہ ہمارے سینٹرز ہیں، جو میکڈونلڈز ہو گیا، KFC ہو گیا، 5 اسٹار ریسٹورینٹس ہو گئے، تو ان کو وہ چیز دکھاتے ہیں جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. اور انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ جب پہلی دفعہ ہمارے بچے گئے تو ان کو یہ تھا کہ شاید دوبارہ نہیں آنا، تو جیبوں میں وہ چیزیں بھر رہے تھے، کھانے بھر رہے تھے گھر لے جانے. اٹ واز امیزنگ نا کہ، اور ان کے مینیجرس کو ہم نے یہ کہا ہوا تھا کہ ان کو آپ نے ہمارے بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا ہے، لیٹ دیم ڈو وٹ ایور دے وانٹ. پھر جب وہ دوسری دفعہ گئے، تیسری دفعہ گئے، اگر آپ میں کبھی انشاءاللہ ویڈیو کبھی دکھائیں گے. نہیں، میں نے آپ کی دیکھی تھی ویڈیوز جو فیس بک کے اوپر، اور یہ ہے کہ اس پہ یوٹیوب پہ جو ہے آپ کی ویڈیوز تھیں، اور بچے کو انٹرویوز بھی تھے. وش کے میں اپنے پروگرام میں دکھا سکتی، لیکن کبھی انشاءاللہ دیکھیں ضرور کوئی ایسا پورا پروگرام ہم کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ وہ بچے اگر آپ دیکھیں وہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا کر رہے ہوں، تو وہ آلموسٹ میرے بچوں سے زیادہ تہذیب یافتہ لگتے ہیں، وہ لگتے ہی نہیں کہ کہیں سے. تو یہ چھوٹی چھوٹی، پھر ان کو ہم نے کیا کرنا، میوزیمز میں لے کے جانا، لائبریریز میں لے کے جانا، پارکس میں لے کے جانا، پلیجر لینڈز میں لے کے جانا، دوسری یونیورسٹیز اور سکولز میں. سو وہ ٹیسٹ آف لائف دیا جو پہلے کبھی نہیں انہوں نے دیکھا، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ایک دنیا اور سڑک سے باہر ہے. تیسرا ہمارا کام یہ تھا کہ وہ مت توڑنی. ایک مت تھی جو میں جب پاکستان گیا تو کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ یار آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے ماں باپ نے ان کو کام کے لیے پیدا کیا ہے اور کوئی مقصد نہیں، اور یہ کوئی نہیں آئے گا یہاں پہ. تو ہم نے ماں باپ سے جا کے بات کی، اور ماں باپ نے ایک نے تو اس دفعہ جب میں گیا اس نے بڑے سخت لہجے میں کہا کہ جی یہ سب بکواس کرتے ہیں، میرے بھی اسی طرح کے ارمان ہیں بچوں کے لیے جو کسی اور کے ہوتے ہیں. تو ہمارا یہ آئیڈیا تھا کہ ماں باپ کو بھی اس کے اندر انوالو کیا جائے، اور وہ بھی ماشاءاللہ اب انوالو ہو گئے ہیں. تو اصل جو چیز نظر آئی تھی کہ یہ نہیں ہے کہ ان کے ماں باپ کے خواب نہیں تھے، خواب ان کے ماں باپ کے بھی ہیں، لیکن جب میں نے ماں باپ سے انٹرویو کیے، ان کے خواب سڑک تک لمیٹڈ ہیں. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں اس کو سڑک کا چودھری بناؤں گا. جس طرح میں اپنے بچوں کو خواب دکھاتا ہوں کیونکہ میں نے دنیا اور دیکھی ہے، تو میرے بچے اور آگے خواب دیکھتے ہیں، بچے اپنے ماں باپ کی آنکھ سے دیکھتے ہیں. تو ہم نے ان بچوں کے خواب دکھانے کا سلسلہ شروع کیا کہ ان سے لوگوں سے، پروفیشنل سے ملاقات کرائی. تو اب ہمارے بچوں کے خواب ہیں کہ ہم نے کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، فوجی بننا چاہتا ہے، لائر بننا چاہتے ہیں. تو مائنڈ سیٹ چینج کر دیا ہم نے بچوں کا. اچھا، سیما بھی ہیں، سیما جو ہیں ڈاکٹر صاحب کی وائف ہیں، اور سیما آپ بھی خوب بڑھ چڑھ کے جسے کہتے ہیں اس چیریٹی کے لیے آپ نے دن رات ایک لگا دیے ہیں. آپ کس، مطلب آپ کا کیا اس میں پارٹیسپیٹ آپ کس طریقے سے کرتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے تو مجھے بتایا. شیلا، سب سے پہلے پارٹیسپیشن تو یہ ہے کہ آئی سپورٹ مائی ہسبینڈ آن دس کاز، کہ بھئی یہ چیز جو ہے صرف ان کی ہی نہیں ہے، یہ ہم سب پاکستانیوں کے لیے ہے. میں اپنے ملک کو اس مقام پہ دیکھنا چاہتی ہوں، اس مقام پہ جس پہ ساری دنیا کہے کہ یہ ملک پاکستان جو ہے سب سے اعلیٰ ترین ملک ہے، کیونکہ ہم نے 70 سال پہلے یہ بہت قربانیاں دے کے حاصل کیا. اور اس کے بچے جو ہیں، جو کہ ہر ملک کا خزانہ ہوتے ہیں بچے، ہمارا خزانہ جو ہے اس وقت گاربیج ڈھیر پہ رول رہا ہے، اور دیٹ آئی کین ناٹ سی. اور میری طرح صرف میں ہی نہیں، میری طرح بہت سارے پاکستانی حب الوطن لوگ ہیں جو اس چیز پہ درد محسوس کرتے ہیں. اور میں کیونکہ شعبہ تعلیم سے منسلک ہوں یہاں پر بھی، اور پاکستان میں بھی میری پوری فیملی جو ہے شعبہ تعلیم سے منسلک ہے، اور پاکستان میں 1947 میں میری پوری فیملی جو ہے وہ ہجرت کر آئی تھی. تو میری خاندان نے وہ سارا وقت دیکھا ہے، وہ قربانیاں دیکھی ہیں، اور اس لیے نہیں دیکھی تھیں کہ 70 سال کے بعد ہمارا ملک جو ہے وہ گاربیج ڈھیر پہ چلا جائے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارا مستقبل ہے، وہ اگر ہم ابھی نہیں اس چیز کو روکیں گے تو ہمارا مستقبل کافی تاریک ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ ہر کوئی اس کاز میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے. ویری گڈ. ڈاکٹر صاحب، آپ کے کتنے سینٹرز ہیں پورے پاکستان میں، اور تک میں یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ کتنے بچے ہیں اس میں؟ اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ صرف آپ مطلب کھیل سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں، تو کیا کوئی ایسے اساتذہ ہیں وہاں پہ، ایسے ٹیچرز ہیں جو ان کو واقعی ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں؟ اور جیسے سیما سے میری جب بات ہو رہی تھی تو سیما نے کہا تھا کہ بچے جو ہیں وہ کمپریہنسو اسکول سے، مطلب پرائمری سے ہوتے ہوئے پھر ہائی اسکول میں اور پھر فردر جو لیول ہے اس میں آ رہے ہیں. تو کیا کچھ اس طریقے سے، مجھے کچھ پہلے تو یہی میں پوچھوں گی کتنے سینٹرز ہیں؟ پہلی بات ہے سینٹرز، ہم لوگ واحد آرگنائزیشن ہے پاکستان میں جس کے سینٹر تمام صوبوں میں ہیں پاکستان کے. ہمارے 12 سینٹرز ہیں اور میجر سٹیز میں ہیں، لاہور، پشاور، کوئٹہ، سیالکوٹ، ملتان اینڈ نیئر کراچی. ٹھیک ہے.
اور 12 سینٹر میں ہمارے یوزلی 50 بچے ہم سینٹر میں لے کر آتے ہیں اور 2 ٹیچرز ان کے لیے ہائر کرتے ہیں. تو ہمارے ماشاءاللہ 600 پلس بچے آلریڈی آ چکے ہیں سینٹرز میں, اور ان میں سے 50% جو ہیں وہ آلریڈی اسکول جا چکے ہیں. ہم نے نہیں کہا ان کو جانے کے لیے, وہ ہمارے پاس آئے کہ ہمیں آپ نے اسکول بھیجنا ہے اور اگر ہم نے صرف پڑھنا ہے. اب 50% اچھا ہمارا پروگرام جو تھا نا, اٹ واز نیور ٹو پے فار اسکول, ہمارا تھا ٹو انسپائر دیم ٹو گو ان ٹو اسکول. لیکن جب وہ آ گئے اور ان کے والدین نے وعدہ لیا تھا کہ خواب دکھا کے چھوڑنا نہیں, سو ناؤ وی آر ایکچولی پیئنگ فار دیئر اسکولنگ ایز ویل. اور باقی 50% ہمارے بچے اب تیار ہیں اسکول میں جانے کے لیے, بٹ وی نیڈ مور فنڈنگ, کیونکہ ہم نے تو سارے سینٹر اسٹارٹ کیے تھے ٹو انسپائر دیم. پر انشاءاللہ وہ اللہ بھیج رہا ہے اور لوگ آ رہے ہیں پوری دنیا سے. اب ہمارے ماشاءاللہ ڈونرز جو ہیں دے اسپریڈ فرام امریکہ ٹو آسٹریلیا, تو اللہ بھیج رہا ہے پیسے, بٹ وی نیڈ مور فنڈس فار دیٹ. اساتذہ کی آپ نے بات کی, ماشاءاللہ ہمارے پاس اور اتنے ینگ بچے ہیں, اور یہ ہمارے پاس آتے ہیں ایم ایس سیز جنہوں نے کی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ سارے لوکل ہیں, یہ لوکل ہیں, یہ سارے کے سارے جو اساتذہ ہیں بالکل لوکل ہیں. اور جو ہم نے پروگرام یہاں پر بنایا, دے ہیو انڈرسٹوڈ دا اسپرٹ آف دا پروگرام. اور ہم نے کیا کیا کہ وہ صرف کھیل کود نہیں ہوتا, جو میں نے پروگرام ڈیزائن کیے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ وداؤٹ ریئلائزنگ بچے جو ہے نا, وی آر ٹیچنگ دیم کمیونیکیشن اسکلس, لیڈرشپ اسکلس, ٹیم ورکنگ اسکلس. اور یہ سیما کی ہیلپ سے, کیونکہ یہ چونکہ شعبہ تعلیم میں یہ یہاں ٹیچر ہے, تو شی کائنڈ آف گائیڈز می انٹو کہ یہ ایکٹیویٹی کرو گے. بلکہ میرے بچے لاسٹ ٹائم گئے تھے کریکلم یہاں کا, انگلینڈ کا, تو وہ یہاں کا جو کریکلم یوز کر کے تو اس کھیل کود میں بچے جو ہیں وہ سیکھ رہے ہیں. جہاں تک ریگولر کمپریہنسو تعلیم ہے, ہمارے اساتذہ اسی کے دوران ان کو بیسک شروع کر دیتے ہیں, اے بی سیز اینڈ 1 2 3 اینڈ وی پریپیئر دیم ٹو گو ان ٹو پرائمری اسکول. اور وہاں پر ہوتا کیا ہے کہ ڈفرینٹ ایجز کے بچے ہیں ہمارے پاس, تو ان کو ہم اسی ایج کے مطابق تیار کر کے وی گیٹ دیم ان ٹو دوز پرٹیکولر اسکولس. سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ہمارے جو بچے جس اسکول میں گئے ہیں, ہماری رپورٹ کارڈز بھی فیس بکس پہ ہیں, انہوں نے ٹاپ 10 پوزیشن میں آ گئے. یہ سڑک سے اٹھ کے بچے, دے آر کمپیٹنگ ود ریگولر اسکول گوئنگ کڈس اینڈ ٹاپ 10 پوزیشنز میں, دے آر ٹاکنگ اے اسٹارز اینڈ ایز اینڈ اے بیز, اینڈ دیٹ از این اچیومنٹ. اور جو ہمارے 5 سال پہلے کے جو بچے تھے, ان میں سے 2 جو ہیں دے ہیو گون ان ٹو کالج ناؤ, اینڈ ناٹ جسٹ اینی آرڈنری کالج. پشاور کے ہمارے پہلے سینٹر ہیں, دے ہیو گون ان ٹو ایڈورڈس کالج, جو کہ اٹس ون آف دا موسٹ پریسٹیجیس کالجز ان, اینڈ ہز ایم از ٹو کم ٹو آکسفورڈ. اور ہمارا ابھی بی بی سی جرنلسٹ ہمارے ساتھ ٹریول کر کے گیا تھا ٹو سی آور سینٹرز وتھ ہز اون آئیز ایز این انڈیپینڈنٹ, سو ہی کین انڈورس وٹ وی آر ڈوئنگ. تو میری بات پہ کرنے کی ضرورت نہیں, دیٹ ڈاکیومنٹری ول بی آؤٹ. انٹرویوز لائیو اس نے وہاں سے کیے تھے. ہی ایکچولی انٹرویوڈ دیز کڈس, اور جب اس نے کہا نا کہ میں نے آکسفورڈ جانا ہے, تو ہی انٹرویوڈ کے بھی وٹ ڈو یو مین بائی, کہ خالی آپ نے سیکھ لیے, لفظ سیکھ لیے. اس بچے کی آپ باتیں سنیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وی ہیو پرووائڈیڈ میچورٹی آف مائنڈ, وی ہیو چینج دا مائنڈ سیٹ آف دا چلڈرن, اور ان کے ماں باپ کے مائنڈ سیٹ چینج ہو گئے. ایک بڑا خوبصورت ہمارے, کیونکہ ہم ورک شاپ کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ بھی, تو میں نے پوچھا 2-3 مائیں تھیں کہ کوئی فرق پڑ رہا ہے, کہتے ہیں جی فرق پڑ رہا ہے. وہ گھر آ کے ہم سے ہر وقت صفائی کی باتیں کرتے ہیں یہ کہ گھر صاف کرو تو یہ کرو, ہم ادھر نہیں بیٹھنا. کہتے ہیں آپ نے کر کیا دیا, تو ان کے ماں باپ میں صفائی کا کانسیپٹ آ گیا. کیونکہ اگر آپ پاکستان, آپ کو پتہ ہے شاید آپ جاتی ہیں پاکستان, صفائی نصف ایمان ہے, لیکن پاکستان جائیں تو مسلمانوں میں لگتا ہے صفائی کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے. یہ بچے جو ہیں, ان کو پہلی چیز جو ہم سکھاتے ہیں امنگ ادر کریکٹر, صفائی, آنیسٹی, رسپیکٹ, پیس, ہیومینٹی. ہم نے ان کو 4-5 لیسنز, ہمارا جو سارا کریکلم ہے نا, از بیسڈ آن میکنگ دیم ڈیسنٹ, لونگ, پیسفل ہیومن بینگس. اور یو کین سی, جب آپ ان سے بات کرو نا, یو ول سی دیٹ دے ہیو ٹرنڈ انٹو ایگزیکٹلی دوز کائنڈ آف ہیومن بینگس ایٹ اے ویری ارلی ایج. اور ہمارا پروگرام از ہیونگ این امپیکٹ ود ان 6 months. So it is a real center, real charity with real children. It is not on papers, very transparent, no admin cost. ہماری ویب سائٹس وغیرہ وہ سب میں نے خود ڈیزائن کی ہیں, خود سیکھا سارا, تاکہ مجھے کوئی پیسہ باہر نہ دینا پڑے. So we don't spend anything on anyone except for our children and our teachers. ٹھیک ہے. سیما,
ایک بچے پہ کتنا خرچ ہوتا ہے؟ جیسے آپ بات کر رہے تھے ہم کل، ہمارا ایک بچے کا جو ہمارے پاس آتے ہیں، جب میں اس میں مین اسٹریم اسکول کی فیس کی نہیں بات کروں گی، لیکن جو ہمارے سینٹر میں آتے ہیں، ایک بچہ جو ہے 28 دن کے لیے آتا ہے، 27 دن کے لیے، ایک مہینے میں، اور 3 گھنٹے کے لیے آتا ہے، جس میں اس کا اسنیک بھی شامل ہے. 10 pounds 10 pound پر چائلڈ، اور اس میں ونس اے منتھ ان کی پکنک بھی شامل ہے. اچھا، اس میں یونیفارم وغیرہ بھی آپ پرووائڈ کرتے ہیں؟ اس میں کیا کیا مطلب کیا پیکیج؟ ان کے فن اینڈ گیمز ہیں، ان کے یونیفارم، ان کے شوز، ان کے ہائیجین بیگ، ان کے اسکول کے بیگز، ان کی وہ 3 گھنٹے کی ایکٹیویٹیز، اور ونس اے منتھ پکنک، جس طرح انہوں نے بتایا میوزیم یا مینار پاکستان یا واٹر پارک یا زو، اس طرح یہ سارا. تو ایک بچے کا آن ایوریج ہمارا خرچہ جو ہے جو 10 پاؤنڈ ہے ایک مہینے کا. اگر آپ اس کو ایز اے کمپیریزن یہاں کے اس سے لیں، جس طرح میں نے آپ سے ایک دفعہ شاید ذکر کرتے ہوئے بات کی تھی کہ ہم باہر جاتے ہیں بچوں کے ساتھ، میرے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں، اور ایز اے فیملی ایک آئس کریم بھی ہم خریدتے ہیں، تو ہمارے 10 پاؤنڈ نکل جاتے ہیں کم سے کم. اور 10 پاؤنڈ میں ہم 3 منٹ کی ایکٹیویٹی کر کے 3 منٹ ہم خوش ہو کے اس کو بھول بھال جاتے ہیں. لیکن وہ 10 پاؤنڈ ایک بچے کے لیے پورے مہینے کی ایکٹیویٹی ہے اور پورے مہینے کی خوشی ہے. اور جس طرح اس کی آنکھوں میں چمک آتی ہے، وہ میرا خیال ہے کہ وہ 10 پاؤنڈ جو 10 پاؤنڈ واقعی وہ 10 کروڑ سے بھی زیادہ ہے. 10 کروڑ سے بھی زیادہ. تو یہ ہے. تو آپ کے جو یہ فنڈ جو یہ آتا ہے مینلی کہاں؟ پاکستان سے بھی کچھ ہیں ایسے جو سپورٹ کرتے ہیں؟ گورنمنٹ کا اس میں کتنا وہ ہے؟ کچھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی آپ کو کچھ سپورٹ ہے، یا مطلب تھوڑا آپ اپنے ہی زیادہ تر جو ہے جو آپ کے جو فنڈر ہیں وہی کرتے ہیں جتنے؟ آپ کا ہنس کے جو ہے نا گورنمنٹ کا نام لینا ہی میرے خیال ہے جواب کافی ہے شعلہ، کہ گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا، وہاں سے فنڈز کی کوئی امید بھی نہیں ہے. جو حالات ہیں وہ پرابلی لے لیں گے ہمارے فنڈ بجائے دینے کے. جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم باہر بیٹھے ہوئے انگلینڈ میں ہیں یا امریکہ میں ہیں، تو بعض دفعہ جو ہے اس طرح کے کچھ پروجیکٹ رن کرنے کے لیے بعض اس طریقے سے جیسے سیمی گورنمنٹ جو چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کے چیریٹیز وغیرہ. ہمارا شعلہ یہ تھا کہ میرا ایک اپنے آپ سے وعدہ تھا کہ جب میں نے شامل ہوا ہوں تو میں نے یہ کوئی ہم نے باہر بات نہیں کی. ہمارے ایک 20-30 میرے جونیئر ڈاکٹرز کا ایک گروپ تھا جو ایک فنڈ جمع کر رہے تھے. اور جب ہم پروجیکٹ میں آئے تو ہم نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ ہم نے کسی کو نہیں بتایا، بیکاز وی وانٹیڈ ٹو بی شیور کہ دا پروگرام ورکس، دا چیریٹی ورکس اینڈ اینڈ رزلٹ آئے گا، تاکہ لوگوں کے سامنے جانے سے، کیونکہ میں آئی ایم ویری پرٹیکولر اباؤٹ پیپلز ہارڈ ارنڈ منی. 10 پاؤنڈ بھی اٹس ہارڈ ارنڈ منی اینڈ دے ڈیزرو ٹو اسپینڈ اٹ ویئر ایور دے وانٹ، بٹ اٹس ہارڈ ارنڈ منی. تو ہم نے پہلے یہ کیا کہ جب یقین ہو گیا کہ پروگرام ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، لوگوں نے دیکھ لیا، بچے اسکولوں میں جانے، دین وی نو دا پروگرام از ورکنگ. تب ہم باہر گئے اور ہمارے سپورٹرز جو ہیں what we expect them to do is to start a standing order. The reason is کہ ہم نے سینٹر کھولنا ہوتا ہے. جب تک میرے پاس نئے پیسے نہ آ جائیں ایک سینٹر کے، جس طرح سیما نے بتایا کہ آپ کو تقریباً 10 پاؤنڈ چاہیے پر بچہ پر منتھ، تو 50 بچوں کا ہمارے پاس اراؤنڈ 500 پلس اسکولنگ، تو اراؤنڈ 700 ہمیں پر منتھ چاہیے ہوتا ہے. unless I get new 700 pounds coming in every month, I can't open a new center, کیونکہ سسٹینیبلٹی افیکٹ ہوتی ہے. تو وی ویٹ فار دیٹ. تو وی ریکویسٹ کہ آپ کی زکوٰۃ، صدقہ، یہ جو بھی آپ کا ہے، ڈیوائڈیڈ انٹو 12 monthly installment جو ہم سب نے کیا ہوا ہے، پورشن اور all of it whichever you feel, and then we can open more and more new centers. تو ہمارے تمام سپورٹرز یہی کر رہے ہیں. گروپ جو ڈاکٹر کا ہے وہ 20-30 سے ہوتے ہوئے اب 100 سے قریب پہنچ رہا ہے. تو پیپل آر انٹرنگ، دے ہیو سین دا ریزلٹس، اینڈ مینلی بیکاز ہم لوگ آئی ڈونٹ ڈو اے وربل تھنگ، ٹیکسٹ نہیں ہوتا. ہمارے ہر ہفتے ویڈیو رپورٹس آتی ہیں آف دا کڈس فرام ایوری سینٹر، جو میں فیس بک پہ آئی ایڈٹ اٹ اینڈ آئی پٹ اٹ اپ سو دے کین سی دا پروگریشن themselves. ہمارے پاس 5 سال والی بھی ویڈیوز ہیں اور ابھی بھی، تو یو کین سی دا کڈ گروئنگ اینڈ ٹرانسفارمنگ انٹو وٹ دے آر. سو ہماری ہر چیز از ٹرانسپیرنٹ، فائنانسز، ایڈمنسٹریشن، ویب سائٹس اینڈ دا پروگریشن. میری ایک اب کال ہے جو میں پاکستان میں بھی گیا تھا، تو میں نے ایک وہ کیا تھا کہ مجھے اگر پاکستان میں 1000 بندہ مل جائے نا جو 1000 روپے مہینہ دے، which is no more than 2 burgers price پاکستان میں، اور مجھے انگلینڈ میں 1000 بندہ مل جائے جو مجھے 10 پاؤنڈ مہینہ دے، we can open 30 more centers across پاکستان. تو اور پھر ہمارا اصل جو ایم ہے نا، this is not it، صرف اسکول میں نہیں پہنچانا. ہمارا اصل ایم ہے، I believe the future leaders of Pakistan will come from these kids, because ہماری upper class, upper middle class, even working class has become a bit greedy and dishonest. ہمارا ملک جو ہے، یہ بچے پیور ہیں ابھی.
And if we get to them, जिस तरह हम ट्रेन कर रहे हैं इनको पीस और लव, और आप इनकी तकरीरें देखें जो करते हैं जिस पैशन से, और अंग्रेज़ी में करते हैं जिनको ज़बान भी नहीं आती थी, वेरी गुड। आई थिंक द फ्यूचर लीडर। तो हमने अब क्या किया है कि एक एकेडमी बन रही है ऑन मरी रोड, इस्लामाबाद रोड, मेन रोड के ऊपर, एकेडमी ऑफ एक्सलेंस, आधी से ज़्यादा बन चुकी है। इट्स अ स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग, और हम एक लीडरशिप करिकुलम तैयार कर रहे हैं। सो वी वुड स्टार्ट मेकिंग देम लीडर्स ऑफ डिफरेंट फील्ड्स राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, पॉलिटिकल लीडर्स एज वेल। उसके लिए अगर मुझे 100 बंदा मिल जाए ना, वो कैन कमिट अबाउट 50 पाउंड्स अ मंथ फॉर ओनली 5 years। चलिए, So ये we है can, कि हम जो है इंशाल्लाह इस चीज़ को और इस अज़्म को आगे बढ़ाते हैं, और आज से ही जो है हम भी अनाउंस करते हैं कि अगर वाकई आप इस चैरिटी में शामिल होना चाहते हैं और कुछ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि हमारी कौम के बच्चे जो हैं इस तरीके से आगे बढ़ें, तो डॉक्टर साहब का नंबर जो है स्टूडियो में दे दिया गया है, और ये कि या फिर ये कि डॉक्टर साहब का अगर नंबर नहीं है तो फिर आप मेरे नंबर पे जो है कॉल कर सकते हैं। और ये है कि अगर आपको चैरिटी या इस तरीके से जिस किस्म से भी आप सपोर्ट करना चाहते हैं, जिस वे में भी, तो आप जो है सपोर्ट हमें जो है कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सीमा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और मैं यही दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला आपके इस अज़्म को आगे बढ़ाए, और ये है कि आप लोगों को और तरक्की दे, और ये कि हमारे पाकिस्तान के बच्चे जो हैं उनको और तरक्की दे। बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में आने का। चलें जी नाजरीन, हम जो है ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद जो है जो प्रोग्राम जो है शादी ब्याह का जो कंटिन्यूटी में जो होता है वो इस तरीके से फिर दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्लॉकवाइज एस्टेट्स लिमिटेड, एक्सपर्ट इन कमर्शियल फंडिंग। क्या आप अपनी कमर्शियल जी नाजरीन, ब्रेक से जो है हम वापस आ गए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जो थी हमारे साथ गेस्ट थे डॉक्टर आफ्ताब और उनकी वाइफ, जो कि चैरिटी रन कर रहे हैं दोनों हस्बैंड एंड वाइफ। तो ये कि उनकी चैरिटी जो है उसके बारे में उन्होंने बताया। प्रोग्राम जो है जो शुरू करते हैं वही रिश्तों से, और ये है कि वही इश्यूज़ हैं, वही रिश्ते हैं जो कि लोग बाग आते भी रहते हैं, और फिर ये कि इश्यूज़ भी पैदा होते रहते हैं। लेकिन अब प्रोग्राम में इतना टाइम नहीं है कि मैं उन इश्यूज़ को जो है वो बताऊं। बस प्रोग्राम में इतना ही टाइम है कि मैं आपको जो है रिश्ते बता दूं, और क्योंकि लोग बाग जो हैं रिश्ते सुनने के लिए बैठे हुए होते हैं कि ये कौन कौन से रिश्ते जो हैं अब की दफ़ा हमारे साथ रजिस्टर हुए हैं, कौन कौन से रिश्ते जो हैं वो आए हैं, और सारे ब्रिटिश ही होते हैं। इसमें मेरे पास जितने भी होते हैं सब ब्रिटिश लड़के और लड़कियां होते हैं। और ये कि अब वही बात है कि बहुत सारी पेरेंट्स तो नहीं कहूँगी मैं, बहुत सारी जो बहनें होती हैं वो मुझे कॉल करती हैं कि जी भाई को जो है पाकिस्तान से बुलाना है या बहन को पाकिस्तान से बुलाना है। तो मैं हर दफ़ा उनसे यही एक्सक्यूज़ करती हूँ कि पाकिस्तान से बुलाना अब बहुत मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान से वो बात नहीं रहती है। लोग बाग पहले अपने रिलेटिव्स में देखते हैं, फिर उसके बाद जो है उनको जो है बुलाते हैं, और फिर ये कि वो सिलसिला जो भी है उनका वो फिर चलता है, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस अब हो गया है। एक सर्टेन अमाउंट जो होता है वो आपको पे करना होता है, टैक्स पे करना होता है, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, किसी को भी वो बुलाने का। तो ये कि इतना आसान नहीं है अब किसी को पाकिस्तान से बुला के जो है शादियां करवाना या सेटल होना। और दूसरी बात ये कि जो यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं जिनको 6 साल हो गए, 4 साल हो गए, और ये कि जॉब्स वगैरह कर रहे हैं, छोटी मोटी जॉब कर रहे होते हैं, उस पर भी बाज़ दफ़ा लोगों को इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि लड़कियाँ जो हैं यहाँ पे हाईली एजुकेटेड होती हैं, और फिर उनमें से बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि जी डिवोर्स अगर लड़की हुई है तो फिर भी हम कर लेंगे। तो इस तरीके से किसी को यूज़ किया जाए वो इतना अच्छी बात नहीं है, अच्छा नहीं लगता है कि इस तरीके से रिश्ते जो हैं करे जाएं, क्योंकि सारी उम्र की बात होती है। ये कोई 1-2 घंटे वाली बात नहीं होती है, 1-2 दिन वाली बात नहीं होती, सारी उम्र का जो होता है ये रिश्ता होता है। और अगर इसमें थोड़ी सी अगर आप लोग बददियानती करेंगे तो ये भी अच्छा नहीं होता है। तो बहरहाल खैर बताती तो रहती हूँ मैं हर दफ़ा
پھر بتا دیتی ہوں کہ اس طریقے کے رشتے جو ہے میرے پاس نہیں ہیں جو پاکستان والے ہوئے یا یہاں پہ جو ہے اسائلم والے ہوئے یا اسٹوڈنٹس وغیرہ ہوئے، انلیس اسٹوڈنٹ جو ہے بہت اچھی جو ہے ڈگری پہ ہوں، بہت اچھی ڈگری کر رہے ہوں اور ان کو ایٹ لیسٹ 10 ایئرس تو ہو چکے ہوں تاکہ ان کو بھی یہاں کے سسٹم کا پتہ چل جائے اور ان کو بھی پتہ ہو کہ ہاں اب ہم نے یہیں پر ہی رہنا ہے، تو یہ کہ ان کو بھی پتہ ہو کہ برٹش لڑکیوں کے مزاج کا یا اسی طریقے سے برٹش لڑکوں کے مزاج کا کہ کس طریقے سے وہ ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ رشتوں کے حوالے سے جو ہے یہی میں کہوں گی کہ لڑکیاں ہیں تو اگر جیسے وہ پڑھ رہی ہوتی ہیں تو میں ہمیشہ ماؤں کو یہی کہتی ہوں کہ پلیز ان کو ڈسٹرب نہیں کیا کریں انلیس کہ وہ خود سے نہ کہیں، جب تک بچہ خود سے اپنے لیے نہیں کہے گا کہ وہ خود ریڈی نہیں ہے شادی کے لیے تو پلیز ان کو پریشرائز نہیں کیا نہیں کریں آپ لوگ ان لوگوں کو جب تک کہ وہ خود سے اپنے کہیں نہیں کہ وہ دے آر ریڈی۔ ادروائز پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ پھر زبردستی کا رشتوں میں یہی ہوتا ہے کہ وہ پھر رشتے جو ہوتے ہیں وہ گھسیٹے جاتے ہیں اور یہ کہ وہ آگے چل کے جو یا تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں یا پھر یہی ہوتا ہے کہ ساری عمر جو ہوتی ہے وہ ایک پارٹنر خوش ہے ایک پارٹنر خوش نہیں ہے، یہی ہوتا رہتا ہے۔ تو پلیز جب تک دونوں کی رضامندی اچھی طریقے سے شامل نہ ہو اس وقت تک رشتوں کو آگے نہیں بڑھائیں۔ حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ مائیں جو ہیں خاص طور پر مائیں جو ہیں وہ بہت جلدی کر رہی ہوتی ہیں کہ بس جلدی سے ہو جائے شادی، جلدی سے ہو جائے، تو یہ ہے کہ اس میں جلدی نہ دکھائیں ان شادیوں کے، اس میں ذرا سوچ سمجھ کے جو ہے جب تک آپ 100% جو ہے بچہ بھی لڑکا بھی لڑکی بھی جب تک 100% وہ نہ ہو، کلک نہ ہو، جب تک کلک والا ورڈ تو یہی ہے کہ جب تک کلک نہ ہو تو اس وقت تک آگے نہیں بڑھیں۔ چلیں جی میں لڑکوں کے رشتے بتا دوں، اور لڑکوں کے رشتے اسی طریقے سے ہیں کہ برٹش ہیں سارے لڑکے، اور یہ کہ جو پروفائلز میرے پاس ان کی آئی ہیں، پروفائل کی آئی ڈی میں بتا دوں، آئی ڈی جو ہے اگر آپ کسی بھی قسم کے رشتے آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کس قسم کے رشتے ہیں تو رشتوں کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے میری فیس بک کا پیج جو ہے وہ آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ فیس بک کا میرا پیج ہے شادی بیاہ وتھ شہلا قاضی۔ شادی بیاہ کی وہی سپیلنگ ہے جو میرے پروگرام کی سپیلنگ ہے، کیونکہ بعض دفعہ لوگوں کو جو ہے پیج نہیں مل رہا ہوتا ہے اور پھر یہ کہ لوگ باگ جو ہے کمپلین کرتے ہیں کہ جی کون سے آپ پیج کی بات کر رہی ہیں، وہاں پہ تو کوئی رشتے نہیں تھے، اور بعض جو ہیں انہوں نے بعض اس طریقے کے بھی ہیں انہوں نے پاکستان کا کوئی پیج جو ہے وہ جوائن کر لیا، وہاں پہ سارے کے سارے پاکستان کے رشتے تھے۔ ہمارے پاس سارے برٹش رشتے ہیں، اور یہ ہے کہ کیونکہ سروس جو ہے ہماری برٹش ہی ہے تو اس حساب سے جو ہے آپ جا سکتے ہیں میرے فیس بک کے پیج کے اوپر، اور پیج کا نام ہے شادی بیاہ وتھ شہلا قاضی۔ تو شادی بیاہ کے وہاں پہ اس پیج کے اوپر جب آپ جائیں گے تو جتنے بھی رشتے آج میں بتا رہی ہوں وہ وہاں پہ اپلوڈ ہوئے ہوئے ہیں۔ اور رشتوں کے حوالے سے میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ پیرنٹس کی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارا رشتہ جو ہے ایز اے ایڈورٹائز کر دیں اپنے پروگرام میں اور بتا دیں پروفائل، اور بعض کہتے ہیں کہ جی ہمیں پرائیویٹلی جو ہے رکھا جائے، ہمیں آگے نہیں بتایا جائے رشتہ۔ اور جہاں تک پکچرز وغیرہ کا فوٹوگرافز کا تعلق ہے تو اس حساب سے جو ہے میں فیس بک کے اوپر کسی کے بھی آپ کو تصویر نہیں ملے گی، ہاں میری تصویریں ضرور مل جائیں گی آپ کو، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے نہ تو لڑکے کی نہ ہی لڑکی کی کسی کی تصویریں نہیں ہوتی ہیں، اور نہ ہی وہاں پہ جو ہے اس طریقے سے فون نمبرز وغیرہ کسی کے دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہاں پہ صرف اور صرف آپ کو رشتوں کی جو ہے ڈیٹیلز آپ کو ملیں گی، اور وہی رشتے جو ہیں وہ میں یہاں پہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور رشتہ اس طریقے سے کہ 101 جو ہے ان کی آئی ڈی ہے، رینڈم سی آئی ڈی ہے، جب بھی آپ مجھے ریفرنس بتائیں تو آئی ڈی کا نمبر ضرور بتایا کریں۔ 31 ایئر اولڈ ہیں، برٹش ہیں، اور 5'11" ان کی ہائٹ ہے، اور پرائمری ٹیچر ہیں، یہ ڈیورس ہیں اور بچے نہیں ہیں ان کے۔ اور لڑکی یہ دیکھ رہے ہیں کوئی کہ ایجوکیٹڈ ہی لڑکی ہو اور ڈیورس ہو، سنگل ہو لیکن بچے نہ ہوں۔ ان کی آئی ڈی نمبر ہے 101۔ اس کے بعد ہمارے پاس 102 ہمارے پاس اس طریقے سے آئی کہ 28 ایئر اولڈ ہیں، انہوں نے ڈگری جو کری ہوئی ہے اکاؤنٹس اینڈ فائننس میں کری ہوئی ہے، اور بزنس بھی کرتے ہیں، ان کا اپنا بھی بزنس ہے، اور یہ ہوتے ہیں مینچسٹر میں ہوتے ہیں، کشمیری بٹ فیملی سے جو ہے یہ بلانگ کرتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ دیکھ رہے ہیں کوئی ایجوکیٹڈ اور پڑھی لکھی لڑکی ہو، اچھی بیک گراؤنڈ ہو۔ کاسٹ کا جو ہوتا ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں کاسٹ کے لیے ایک پرٹیکولر کاسٹ ہے جس کو مانگ رہے ہوتے ہیں،
میں ان لوگوں سے یہی ہمیشہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ دیکھیں ایک تو ہم انگلینڈ میں ہیں, انگلینڈ میں جو ہے ہمیں اسی کاسٹ میں ملنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایک تو اچھا لڑکا مل جائے یا لڑکی مل جائے وہی بہت بڑی بات ہوتی ہے, اور بچوں کی آپس میں کلک جسے کہتے ہیں وہ کر جائے وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, رادر دین کہ آپ جو ہے کاسٹ کے چکروں میں پڑے رہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں پیچھے پاکستان میں بھی اب لوگ باغ جو ہیں اتنا اس چیز پہ نہیں جا رہے ہوتے ہیں, تو وہ چیزیں آپ یہاں پہ پلیز لے کر نہیں آئیں. یہاں کا جو سسٹم ہے وہ بچوں کا وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے, یہاں کا براٹ اپ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے بچوں کا, پاکستان کا ڈیفرنٹ ہے. تو آپ جو ہیں تھوڑا سا بچوں کے مائنڈ کو جو ہے پڑھنے کی کوشش کیا کریں, ان کا مائنڈ اس طریقے سے نہ سیٹ کریں کہ جی کاسٹ ہوگی تو آپ کا رشتہ جو ہے کیا جائے گا. بچے جو ہیں اس چیزوں کو نہیں وہ دیکھتے, ان کو بس بچی لڑکی جو ہے, ایون میں نے یہاں تک نوٹ کیا ہے کہ مائیں جو گورا رنگ, نیلی پیلی آنکھیں, لمبا قد اور یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں, حالانکہ ان لڑکوں کو کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا ہے. جہاں وہ لڑکی سے کسی سے بات کرتے ہیں ان کو وہی لڑکی اچھی لگ جاتی ہے. وہ ایک انٹریکشن جو ہوتا ہے, جو لڑکا اور لڑکی کا جو ایک وہ ہوتا ہے بات کرنے کا, بعض لوگوں کو وہ پسند آ جاتا ہے, بعض لوگوں کو جو ہے بعض لوگوں کی ہنسی پسند آ جاتی ہے. تو میں نے تو اس طرح کے بھی رشتے جو ہیں وہ کروائے ہوئے ہیں, تو ان کو کچھ بھی نہیں پسند آیا, بس لڑکی ہنستی بہت اچھا تھی تو ان کو وہ پسند آ گیا. تو اس طریقے سے تھوڑا سا آگے بڑھ جایا کریں ان چیزوں سے. چلے میں کال لے لوں پہلے. ہیلو ہیلو. Yeah, hello. This lady in the television is very sexy. رائٹ, میرے خیال میں کچھ زیادہ انہوں نے آج کھانا کھا لیا ہے. چلیں جی, میں بتا رہی تھی آپ کو جو پروگرامز کی جو وہ تھی نا, 103 جو ہے وہ ہماری جو ہے دوسری پروفائل ہے, اور اس میں یہ ہے کہ 28 ایئر اولڈ ہیں اور ڈگری انہوں نے جو ہے فائنینس میں کی ہوئی ہے, اور بزنس جو ہے بزنس اپنا کرتے ہیں, اور یہ ہوتے ہیں مینچسٹر میں. کشمیری بٹ فیملی ہے ان کی, اور یہ ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہیں یہ ایجوکیٹڈ کوئی لڑکی ہو. اس کے بعد ہمارے پاس 103 آئی 103 اس طریقے سے کہ 39 ایئر اولڈ ہیں, ڈگری انہوں نے جو ہے بینکنگ میں کری ہوئی ہے, اور یہ ہوتے ہیں لندن میں, اردو اسپیکنگ ہے, اور یہ دیکھ رہے ہیں کوئی لندن ہی میں کوئی لڑکی ہو تو زیادہ بہتر ہے. اور 29 اور 35 کے جو درمیان جو لڑکی ہو وہ دیکھ رہے ہیں یہ. اس کے بعد ہمارے پاس 104 اس طریقے سے کہ 28 ایئر اولڈ ہیں, فائنینس میں انہوں نے بھی ڈگری کری ہے, 5'8" ان کی ہائٹ ہے, یہ بھی لندن میں ہوتے ہیں. لندن کا مسئلہ یہ ہے کہ لندن کے لوگ جو ہیں لندن سے باہر نہیں نکلتے ہیں, کیونکہ خیر میں کسی کو بلیم بھی نہیں کرتی ہوں, کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ڈسٹینس اتنے زیادہ ہوتے ہیں یہاں پہ, اور لوگوں کو جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں تھوڑی پرابلم ہوتی ہے, اور وہ جا کے پھر لڑکی کو دیکھنا یہ تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے, اور پھر اگر لڑکی پسند نہ آئے تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے, یا لڑکا پسند نہ آئے یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو آپ لوگ اگر, یہی میں کہتی ہوں کہ اگر کوئی بیچ میں کوئی ایسی جگہ آپ وہ کر لیں جہاں پہ جو ہے دونوں کے لیے کنوینئنٹ ہو, رادر دین کسی کے گھر آپ جائیں اور پھر یہ کہ ان کو بھی ڈسٹرب کریں. میرے خیال میں تھوڑا سا ہمیں اس چیز پہ جو ہے وہ کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے بیچ میں یا تو یہ کہ جیسے کسی ہوٹل وغیرہ میں یا کسی ریسٹورینٹ وغیرہ میں کافی پہ مل لی ہے, اس طریقے سے وہ زیادہ کنوینئنٹ ہوتا ہے, پیرنٹس کے لیے بھی کنوینئنٹ ہوتا ہے, بچوں کے لیے بھی ہوتا ہے, نہ کہ وہ ایک ٹپیکل ٹریڈیشنل وے میں جو ہے وہ آپ جو ہے اس چیز کے لیے کہ لوگوں کے گھر جا رہے ہیں اور پھر ان سے مل رہے ہیں, اور پھر یہ کہ اس میں بچے بھی تھوڑے سے کنفیوز ہوتے ہیں, کانشیس ہو جاتے ہیں بچے. تو یہ کہ یا تو کسی پارٹی وغیرہ میں کہ بچوں کو آپس میں آپ لوگ ملوا دیں یا اس طریقے سے, تو تھوڑا سا ہمیں یہ چیزوں کا خیال کر رکھنا چاہیے. تو یہ تھی لندن کا جو تھا یہ رشتہ میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد ہمارے پاس 105 جو ہے آئی ڈی ہے, اور یہ ہیں 29 ایئر اولڈ ہیں, ڈاکٹر ہیں, جی پی ٹریننگ کر رہے ہیں, 5'8" ان کی ہائٹ ہے, ملک ایوان فیملی سے یہ بلانگ کرتے ہیں, اور یہ دیکھ رہے ہیں کوئی پروفیشنل لڑکی ہو. ڈاکٹرز کا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تو ڈاکٹر ہو یا ڈینٹسٹ ہو اس طریقے سے, لیکن بعض ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ نہیں وہ کرتے ہیں, ان کو نہیں چاہیے ہوتی ہے کوئی ڈاکٹر ہی لڑکی ہو. تو اسی صورت میں انہوں نے کہا ہے کہ 105 جو ہے جو آئی ڈی ہے 29 ایئر اولڈ ہیں, ڈاکٹر ہیں, جی پی ہیں, 5'8" ان کی ہائٹ ہے, ملک ایوان فیملی سے یہ بلانگ کرتے ہیں.
ہائٹ کا جو ہے وہ آج کل کافی مسئلہ ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکے جو ہیں, جیسے لڑکیوں کی ماشاءاللہ آج کل ہائٹ جو آپ بتاتی ہیں مائیں مجھے 5'7", 5'6", 5'8", تو تھوڑا سا لڑکے, مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ آج کل لڑکے مائیں جو ہے کیا کھلا رہی ہیں لڑکوں کو جو ان کی ہائٹ اتنی بڑھ نہیں رہی ہے. تو لڑکیوں کی ماشاءاللہ کافی ہائٹ جو ہے وہ کافی بڑھ رہی ہے. اور یہ کہ اب ان کی ہائٹ جو ہے یہ 5'8" ہے, تو اب 5'8" والی لڑکیاں میرے پاس اتنی ہیں, 5'7" والی لڑکیاں اچھی خاصی ہیں. تو ان کی مدر سے جب میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہی کہا تھا 5'5", 5'4" تک جو ہے وہ ہائٹ جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس 106 اس طریقے سے ہے کہ 30 ایئر اولڈ ہیں, ہائٹ جو ان کی 5'10" ہے, اور ڈگری انہوں نے اکاؤنٹس میں کری ہے. مغل کاسٹ سے جو ہے یہ بلانگ کرتے ہیں, اور یہ ہوتے ہیں کہاں ہوتے ہیں, یہ یارکشائر میں ہوتے ہیں. اور یہ دیکھ رہے ہیں کوئی یارکشائر کے قریب ہی کوئی لڑکی ہو, اور یہ ہے کہ لیڈس وغیرہ میں یا مینچسٹر وغیرہ, مینچسٹر میں بھی جو قریب ٹاؤن ہیں اس میں جو ہے یہ لڑکی دیکھ رہے ہیں. لنڈن ان کے لیے بہت دور ہو جائے گا, اسکاٹ لینڈ بہت دور ہے ان کے لیے. جو پرٹیکولر جو جگہیں ہیں وہ انہوں نے بتائی ہیں. تو 30 ایئر اولڈ ہیں, ہائٹ 5'10" ہے, اور اکاؤنٹس میں جو ہے ڈگری جو کری ہے اکاؤنٹس میں کری ہے. مغل فیملی سے جو ہے, مغل کاسٹ سے جو ہے وہ بلانگ کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس 107 اس طریقے سے کہ 29 ایئر اولڈ ہیں, یہ بھی ڈاکٹر ہیں, اور جنرل سرجری میں جو ہے یہ جنرل سرجن ہیں, اور 5'10" ان کی ہائٹ ہے, اور مینچسٹر سے یہ ہوتے ہیں, اور مینچسٹر کے اندر ہی یہ لڑکی دیکھ رہے ہیں. مینچسٹر سے خیر اگر باہر بھی ہو, لیکن لنڈن جو ہے نہیں, لنڈن یا اسکاٹ لینڈ میں بہت دور ہو جاتا ہے, تو مینچسٹر کے اندر ہیں. یہ 29 ایئر اولڈ ہیں, ڈاکٹر ہیں, 5'10" ان کی ہائٹ ہے, جنرل سرجری میں جو ہے یہ کام کر رہے ہیں. اور دیکھ رہے ہیں کوئی یہ ڈاکٹر ہو لڑکی یا ڈینٹسٹ ہو, ڈاکٹر یا ہو یا ڈینٹسٹ ہو, اس طریقے سے جو ہے یہ لڑکی دیکھ رہے ہیں. 29 ایئر اولڈ ہیں. کاسٹ کی جو ہے ان کو کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ بعض دفعہ یہی ہوتا ہے کہ ادھر کاسٹ پہ بات ختم ہو جاتی ہے یا استخاروں پہ جو ہے بات ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں استخاروں کے حساب سے بھی میں یہی کہوں گی کہ یہ ساری چیزیں آپ لوگ پہلے کر لیا کریں, کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ لڑکی دیکھ رہے ہیں اور لڑکی کے گھر جا رہے ہیں, 10-12 میٹنگیں ہو گئی ہیں, اور پھر یہ کہ بچوں نے آپس میں بات کرنی بھی شروع کر دی ہے, بس یہی ہے کہ استخارے میں نہیں آیا جی. تو یہ ساری چیزیں پلیز آپ لوگ یہ استخارے وغیرہ کے کام جو ہے وہ پہلے کر لیا کریں, رادر دین کے بعد اتنی زیادہ آگے بڑھے اور پھر وہ استخاروں پہ جا کے جو ہے وہ ختم ہو جائے. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے استخاروں کو جو ہے ایک وہ بھی بنا لیتے ہیں, ایشو بھی بنا لیتے ہیں کہ جی نہیں استخارے میں یہ نہیں ہوا, ایک ایکسکیوز بھی بنا لیتے ہیں کہ جی استخارے میں نہیں آیا, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے. لیکن استخاروں کو جو ہے پلیز ایکسکیوز نہیں بنایا کریں. جو مائیں ہیں وہ خود استخارہ کریں, بچی ہے خود کریں یا لڑکا ہے خود کریں, اور پھر یہ کہ اس صورت میں جو ہے آپ پھر آگے بڑھیں, رادر دین کے پورے جو ہے پورے 6 مہینے باتیں کرنے کے بعد پھر استخارے ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے ان چکروں میں نہ پڑا کریں آپ لوگ. اس کے بعد ہمارے پاس 108 ہمارے پاس اس طریقے سے کہ 28 ایئر اولڈ ہیں, 5'10" ان کی ہائٹ ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں یہ, اور جاب کر رہے ہیں, یہ انویسٹر بینکنگ میں جاب کر رہے ہیں, انویسٹر بینکر ہیں یہ, اور 28 ایئر اولڈ ہیں, لنڈن میں ہوتے ہیں, 5'10" ان کی ہائٹ ہے. اور یہ ہے کہ جو ان کی مدر سے میں بات کہتی ہوں, ان کو صرف اور صرف لنڈن میں رشتہ چاہیے. لنڈن کا یہی ہے کہ کیونکہ لنڈن سے پھر باہر نکلنا اور پھر لوگوں کو دیکھنا اور پھر یہ کہ تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے. یہ ایک دن کی بات نہیں ہوتی ہے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ظاہر آنا جانا جو ہے سسرال میں جسے کہتے ہیں وہ لگا رہتا ہے, پھر لوگوں کو تھوڑی پرابلم ہوتی ہے کہ اتنے ڈسٹینس میں پھر آنا جانا, انلیس کہ لڑکا جو ہے وہ علیحدہ رہ رہا ہو یا لڑکی علیحدہ رہ رہی ہو, وہ دوسری صورت ہے. لیکن یہ کہ لنڈن کا جو ہے تھوڑا یہی مسئلہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہاں لنڈن کے لوگ نکلتے نہیں ہیں لنڈن سے. اور اس کے بعد ہمارے پاس 109 اس طریقے سے ہمارے پاس آئی ہے کہ 30 ایئر اولڈ ہیں, اور 30 ایئر اولڈ ہیں, ڈاکٹر ہیں, یہ بھی 5'11" ان کی ہائٹ ہے, اور نوٹنگم میں یہ ہوتے ہیں, اور دیکھ رہے ہیں یہ کوئی ارائن فیملی کا رشتہ دیکھ رہے ہیں.
अराइन फैमिली का कोई रिश्ता हो तो कास्ट जो ये देख रहे हैं अपनी पर्टिकुलर अराइन फैमिली ही की ये कास्ट देख रहे हैं, क्योंकि कुछ रिश्ते थे जो, अब वही बात है, मैं हर दफ़ा यही कहती हूँ अपने प्रोग्राम में कि प्लीज़ आप लोग कास्ट के चक्कर में ना पड़ा करें, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही इतने मुश्किल से रिश्ते मिलते हैं और फिर ये कि अब आपकी कास्ट के कितने लोग यहाँ पे होंगे, और यही बात है कि इस कास्ट में जो है अच्छे भी लड़के हैं, बुरे भी लड़के हैं, क्या कह सकते हैं। तो ये सारे के सारे रिश्ते जो थे ये मैंने आपको बताएं, ये सारे लड़कों के रिश्ते थे, ये सारे ब्रिटिश लड़के थे। तो नेक्स्ट प्रोग्राम तक जो है फिर से नई लिस्ट आएगी, फिर से नई रजिस्ट्रेशन होंगी। तो नेक्स्ट प्रोग्राम तक शहला काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।